ہے جعفر صادق، ہے جعفر صادق، قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، غائے حسین کہہ کر آنسو بہا رہے ہیں، قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، تابوت کو اٹھا کر جتنے قدم بڑھائے، ہر ایک قدم پہ ان کو سجاد یاد آئے، عابد کی بے بسی کا نوحہ سنا رہے ہیں، قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، منصور نے غزہ میں زہر جفا دیا تھا، مظلوم کے بدن پر جس کا سر ہوا تھا، افلاک سے ملائک پرس کو آ رہے ہیں، قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، نکلا دغن سے باہر خائے جگر جو کٹ کر خون رنگ ہو گیا تھا، مولا کا میرے بستر، منظر یہ اہل غم کے دل کو دکھا رہے ہیں، قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، حیدر سے دشمنی اب تک نہیں رکی ہے، مولا حسن سے لے کر جعفر تک آ گئی ہے، ہر ایک چراغ زہرا ظالم بجھا رہے ہیں، قاسم اٹھا رہے ہیں
جعفر کا جنازہ اولاد سیدہ میں ایسا ہے یہ جنازہ جس میں مدینے والے دینے کو آئے پرسا اہل مدینہ سارے یہ غم منا رہے ہیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ جعفر کے ذہن میں بھی کاظم کا ہے جنازہ میت اٹھانے والا وارث کوئی نہ ہوگا زیرے کفن بھی جعفر خون روتے جا رہے ہیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ سلمان غارمی سم دیکھا یہ خواب اکثر بعد ظہور مولا مہدی بقی میں آ کر زہرا کا اور ان کا روزہ بنا رہے ہیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ ہے جعفر صادق 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین الملقب بطاہ والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ اذان محترم، سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مرتبت ہے کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، بلکہ ہم کل کے کل محمد ہے۔ تو جتنے بھی ہیں سب کے سب محمد ہیں، چاہے وہ علی ہیں تو وہ بھی محمد ہے اپنے وقت کے، حسن ہے تو اپنے وقت کے محمد، حسین ہے تو اپنے وقت کے محمد، امام زین العابدین ہے تو اپنے وقت کے محمد، اور آخری قائم ہے تو اپنے وقت کے محمد ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ایک ایک کی ہسٹری کو الگ الگ پڑھتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں میں آپ کو۔ مثلا اگر آپ 14 دروازے جس کا سائز ایک ہو، ڈیزائن ایک ہو، میک ایک ہو، کلر ایک ہو، 14 دروازے ایک جیسے بنانے کے بعد اس کو آگے پیچھے ٹھیک ایک کے پیچھے ایک اس طریقے سے رکھتے چلے جائیں، جب آپ پہلے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو لگے گا یہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد کا دروازہ اس سے چھوٹا نظر آئے گا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا نظر آئے گا، اس سے بعد کا اس سے چھوٹا۔ یہ ہماری نگاہوں کا دھوکہ ہے، ورنہ دروازے کے سائز میں فرق نہیں ہے۔ جس کمپنی نے بنایا وہ بھی ایک ہے، جو کلر اس دروازے کا ہے وہی کلر اس دروازے کا ہے، جو ڈیزائن اس دروازے کا ہے وہی ڈیزائن اس دروازے کا ہے۔ تو آپ اگر اب دوسرے دروازے کے پاس جا کے دیکھیں گے وہ سب سے بڑا نظر آئے، تیسرے کے پاس جا کے دیکھیں گے تو وہ سب سے بڑا نظر آئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ علی کی زندگی پہ نگاہ کریں گے تو علی سب کچھ نظر آئیں گے، جب حسن پہ آئیں گے حسن سب کچھ نظر آئیں گے، حسین پہ آئیں گے تو حسین سب کچھ نظر آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہی جو ہے نا ایک معجزہ ہے۔ یہ ائمہ طاہرین، ہمارے چہاردہ معصومین، ہر ایک اپنے کردار میں یکتا، اپنی گفتار میں یکتا، اپنی رفتار میں یکتا، اپنی صورت میں یکتا، اپنی سیرت میں یکتا۔ تو عزیزان محترم، میں اگر یہ کہوں کہ ہم ان ائمہ کے ماننے والے ہیں، ان اماموں کے ماننے والے ہیں جن کے سامنے لوگوں نے تلواریں دکھائیں، خنجر دکھائے، بھالے دکھائے، تیر دکھائے، لیکن انگلی کوئی نہیں دکھایا، کیونکہ یہ سلسلہ عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ یہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتے کہ ان کے اوپر کوئی انگلی دکھایا جائے، کیونکہ یہ معصوم ہے، اللہ نے انہیں بنایا ہے یہ ایسے۔ ہم میں ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمیں خلق کیا ہے اللہ نے عبادت کرنے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی ہیں سب کے سب محمد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد علی نے گوشہ نشینی کیوں اختیار کر؟ کیونکہ حالات ایسے تھے۔ علی چاہتے تو تلوار اٹھا سکتے تھے، علی چاہتے تو جنگ کر سکتے تھے اپنے مقام کو پانے کے لیے، اس منبر پہ جو دوسرے قبضہ کر چکے تھے، علی چاہتے تو واپس لے سکتے تھے، لیکن علی نے خاموشی اختیار کی۔ کیا وجہ ہے؟ لوگ وجہ پوچھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات کچھ ایسے تھے۔ پہلے تو عرب کا دستور یہ ہے کہ اگر وہ کسی سے جنگ کریں تو پھر نسلاً بعد نسلاً وہ جنگیں چلتی رہتی تھی۔ تو مولا نے کہا کہ اگر میں تلوار اٹھاؤں تو لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کا تصور بگڑ جائے گا۔ ابھی نیا نیا اسلام آیا تھا، رسول نے نیا نیا اسلام کی تبلیغ کی تھی، اور رسول کے بعد اگر علی جنگ کے میدان میں اتر جاتے تو لوگ سوچتے کہ اپنے مقام کو حاصل کرنے کے لیے تلوار کی ضرورت ہے اس میں، لہذا علی نے خاموشی اختیار کر لی۔ 50 سال کے بعد امام حسن نے اور امام حسین نے قیام کیا اور قربانیاں دی۔ علی کی زندگی خاموشی سے گزری، امام حسن کی زندگی صبر کے ساتھ گزری، امام حسین کی زندگی قربانیوں کے ساتھ گزری، کیونکہ اس وقت علی کے لیے ضرورت یہ تھی کہ خاموش رہ جائے، امام حسن کے لیے ضرورت یہ تھی کہ صبر کرے۔
امام حسین کے لیے اس وقت کی ضرورت یہ تھی کہ امام قربانیوں کو پیش کرے، لیکن اس سے آگے آپ بڑھ جائیں گے تو ہمارے چوتھے امام اور پانچویں امام نے مقصد قربانی حسین کو عام کرنے میں زندگی صرف کر دی۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ حسین کا مقصد کیا ہے، کیوں حسین نے قربانی دی، کیوں حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ یہ دو امام یعنی چوتھے اور پانچویں امام۔ اب آتا ہے چھٹے اور ساتویں امام کا دور۔ چھٹے اور ساتویں امام کا دور علم کا دور ہے، کیونکہ اس وقت بنی عباس اور بنی امیہ میں جو ہے نا جنگیں ہو رہی تھی۔ یہ پہلے امام تھے جنہیں موقع ملا کہ امام جو ہے تبلیغات میں زندگی بسر کرے، لہذا انہوں نے تبلیغات کو عام کیا، حدیثیں جو چھپی ہوئی تھی اس کو لا کے سامنے رکھے، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس قائم کیے۔ ایسے انیشیٹوز لیے امام نے کہ اس سے پہلے کبھی وہ انیشیٹوز نہیں لیے گئے تھے۔ سب سے پہلی کائنات میں اگر یونیورسٹی مسلمانوں کی قائم ہوئی ہے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا۔ اب اس کے بعد کے امام کو دیکھ لیجئے، یعنی آٹھویں امام اور نویں امام کا دور، یہ وہ دور تھا جس میں اسلام کو پھیلانے کی ضرورت پڑی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے آٹھویں امام ایران پہنچے تھے۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھ جائیے، پھر ضرورت تھی اسلام کو مستحکم بنانے کی، مضبوط کرنے کی۔ تو اس کے بعد کے اماموں نے 10ویں اور 11ویں اماموں نے اسلام کو مستحکم بنانے کی کوشش کی، اور جب اسلام مستحکم ہونے لگا تو بادشاہ وقت کو خطرہ محسوس ہوا اور امام زمانہ کو اللہ نے غائب کر دیا، غیبت میں لے کے چلے گئے۔ تو اذان محترم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے اس مذہب کے سردار کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، لیکن ہمارا مکتب فکر جو ہے جعفری ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قائم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جعفری بھی کہا جاتا ہے، شیعہ اثنا عشری بھی کہا جاتا ہے، یعنی 12 کے ماننے والے، یا پھر امام جعفر صادق کے نام سے ہمیں جانا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت علوم کو اتنا عام کیا ہے اس امام نے، جس کی شہادت کی تاریخ آج ہے اور جو ہمارا موضوع گفتگو بھی ہے۔ امام نے یونیورسٹی کو قائم کیا، امام کے بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہو گئے، 4000 سٹوڈنٹس تھے امام، چھٹے امام کے۔ یعنی یہ وہ سٹوڈنٹ نہیں ہے جو الف بے پڑھتے تھے، ایسے تو سبھی کے سٹوڈنٹ رہے ہوں گے، یہ وہ سٹوڈنٹ تھے جو تحقیق کرتے تھے، یعنی ریسرچ کرتے تھے، یا یہ کہنا چاہیے کہ امام کے پاس 4000 ریسرچ اسکالرز پڑھا کرتے تھے، اور امام نے ہر علم کو، صرف دین نہیں، حدیث، قرآن، تفسیر، فقہ کی پہلی مرتبہ کتابیں لکھی گئی اس زمانے میں، ہر علم کو امام نے، حتیٰ کہ سائنس اور کیمسٹری، جابر ابن حیان امام کے سٹوڈنٹس تھے جو فادر آف کیمسٹری مانے جاتے ہیں۔ تو ہر علم امام کے دروازے سے چلا، اور ایسے ایسے امام کے سٹوڈنٹس تھے کہ آپ حیرت کریں گے۔ اچھا، امام کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے تھے، یہ نہیں کہ صرف اپنے شیعوں کو پڑھاتے تھے، نہیں، کوئی بھی آ جائے، کسی مذہب کا بھی ہو۔ تو جتنے بھی پڑھنے والے تھے سب کے سب شیعان اہل بیت نہیں تھے، سب کے سب مسلمان نہیں تھے، غیر مسلمان بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، سب امام کے پاس آ کے علم سیکھا کرتے تھے۔ اور امام جو ہے نا اس دور میں شوق دلانے کے لیے، کیونکہ حدیثوں کو عام کرنا تھا، امام نے کہا کہ جو سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرے گا اسے میں یہ ایوارڈ دوں گا، یہ ڈگری دوں گا۔ تو امام کے زمانے میں ایسے ایسے سٹوڈنٹس امام نے پیدا کیے کہ جنہوں نے تقریباً 30,000، کوئی 40,000، کوئی 35,000
حدیثوں کو رٹا تھا لوگوں نے، اس طرح سے علم کو مضبوط کیا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کئی چیزیں ملتی ہیں۔ ایک امام کے اسٹوڈنٹ تھے، ہشام نام تھا۔ ایک مرتبہ امام درس لے رہے تھے، کلاس چل رہی ہے، بار بار امام دروازے کی طرف دیکھتے۔ لوگوں نے پوچھا مولا کیوں آپ بار بار دروازے کی طرف دیکھتے ہو؟ تو امام پوچھتے تھے ہشام نہیں آئے، ہشام نہیں آئے۔ سب پریشان کہ ہشام ہے کون جس کا انتظار امام کرے؟ پھر دیکھا کہ جناب ہشام آئے، ینگ تھے، بالکل ینگ، بعض روایتوں سے 18 سال کی عمر، بعض سے 20 سال کی عمر، جو امام سے ملاقات کرنے آ رہے۔ تو جیسے آئے امام کے دربار میں، امام کھڑے ہو گئے، جا کے گلے لگایا، ماتھے کو چوما اور کہا کہ ہشام تم ہماری امامت کی دفاع کرتے ہو، ہماری امامت کی تبلیغ کرتے ہو، ہماری ولایت کی تبلیغ کرتے ہو، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں وہ مناظرہ سناؤ جو تم نے دمشق میں کیا تھا۔ ہشام کہنے لگے کہ مولا لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے کیسے منہ کھول سکتا ہوں؟ آپ کے سامنے تو ایسے لگتا ہے کہ زبان جیسے گونگی ہو گئی۔ امام نے کہا کہ نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے سامنے بیٹھے، بتاؤ کیا ہوا؟ کہ مولا کیا بتائیں؟ کہا نہیں، میں حکم دے رہا ہوں، بتاؤ۔ کہ مولا بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ میں ایک مسجد میں پہنچا دمشق میں، عمر نام کا ایک شیخ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ امامت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر علی نے پوچھا ہے، سوال کیا تھا، پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، تو میں بھی کر سکتا ہوں، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو۔ تو مجھ سے رہا نہ گیا، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ پوچھو جو چاہتے ہو تو میں خاموش رہتا۔ اس نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا ہمارے مولا سے۔ تو اس وقت میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کچھ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ینگ نوجوان لڑکا کھڑا ہو کے کہے، ایک مرتبہ شیخ نے مسکرا کے کہا ہاں بیٹا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ہشام کی مونچھیں تک پوری طریقے سے نہیں نکلی تھی، داڑھی نہیں نکلی تھی۔ ہشام نے عجیب و غریب سوال کیا، کہا شیخ تمہاری آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں ہیں، کیا کرتے ہو آنکھوں سے؟ کہہ رہے یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کہ میں نے سوال کیا، میں تو ینگ ہوں، نوجوان ہوں، ایسے ہی سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجیے، کیونکہ آپ نے کہا جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھو۔ نے کہا ہاں میری آنکھیں ہیں، کیا کرتے ہیں آپ آنکھوں سے؟ کہا میں دیکھتا ہوں۔ اچھا کان ہے؟ کہا ہاں ہے، کیا کرتے ہو کانوں سے؟ کہ کانوں سے میں سنتا ہوں۔ کیا زبان ہے؟ کہا ہاں، کیا کرتے ہو زبان سے؟ کیا اس سے میں ذائقہ چکھتا ہوں۔ ناک سے کیا کام لیتے ہو؟ کیا میں خوشبو کو سونگھتا ہوں۔ ہاتھوں سے کیا کام لیتے ہو؟ کیا میں محسوس کرتا ہوں۔ کیا دماغ ہے؟ کہاں ہے، کیا اس سے کیا کام کرتے ہو؟ کیا کہ جو آنکھوں سے دیکھتا ہوں وہ دماغ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ دماغ بتائے کہ صحیح دیکھا یا غلط دیکھا۔ کانوں سے جو سنتا ہوں وہ بھی دماغ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ دماغ بتائے کہ میں نے صحیح سنا یا غلط سنا۔ میں کچھ ذائقہ چکھتا ہوں تو بھی دماغ سے پوچھتا ہوں اس کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، یہ ذائقہ اچھا ہے یا خراب ہے۔ ہاتھوں سے جو محسوس کرتا ہوں وہ بھی دماغ کے حوالے کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، دماغ تصدیق کرتا ہے، دماغ بتاتا ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو جسم ایک کائنات ہے، اس میں ایک امام رہتا ہے جس کا نام دماغ ہے۔ کہا کہ جب تیرے معمولی سے جسم بغیر امام کے نہیں رہ سکتا تو اللہ نے پوری کائنات بنائی، کہ یہ بغیر امام کے رہ سکتی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ امام نے سینے سے لگا کے کہا مجھے فخر ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس تم جیسے بھی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تھے امام۔ امام کے پاس لوگ آتے تھے، ایک سے ایک علم حاصل کر کے جاتے تھے۔ اسی طرح سے بہت سارے واقعات ملتے تھے۔ ایک ایران سے ایک نوجوان چلا تاکہ امام کے پاس جائیں اور علم سیکھیں، خراسان سے امام کے پاس آ گیا، علم سیکھنے لگا۔ ایک دن امام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مولا امام حسین کے پاس صرف 72 تھے،
کہا کہ ہاں. کہ 72 ایسے تھے کہ جن کے بلبوتے پہ امام نے قیام کیا، یزید کے خلاف آواز اٹھائی اور اس سے جنگ بھی کی. کہا کہ ہاں آپ کے پاس 4000 ہیں، آپ کیوں قیام نہیں کرتے، آپ کیوں جنگ کا اعلان نہیں کرتے؟ امام نے مسکرا کے کہا، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکرا کے کہا کہ میرے پاس 4000 ہیں لیکن ہر کوئی ان 72 جیسا نہیں ہے. کہا کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ کیا کون ہے تو بتا پائے گا؟ کہا ایک میں ہی ہوں آپ کے سامنے بیٹھا، آپ جو کہو گے میں ماننے تیار ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں کرنے تیار ہوں، آپ جس سے لڑنے کے لیے کہیں گے میں جا کے لڑنے کے لیے تیار ہوں. امام نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے. سامنے تنور جل رہا تھا، اس میں آگ دہک رہی تھی، اس کا ڈھکن اٹھاؤ. ڈھکن اٹھایا گیا. کہا اندر کیا ہے؟ کہ آگ دہک رہی. کہا اس میں چھلانگ لگاؤ، اس میں کود جاؤ. مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کا چاہنے والا، اس طرح سے آپ کا ایک چاہنے والا ضائع ہو جائے گا، مر جائے گا مولا. انہوں نے کہا نہیں، تم نے کہا تھا تم سب کچھ کر سکتے ہو، کود جاؤ اس میں. کہ مولا آپ جو کام کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اس طرح سے تو میری جان چلی جائے گی. اتنے میں دیکھا کہ ہارون مکی چلے آ رہے ہیں. جب ہارون مکی کو دیکھا، امام نے کہا ہارون ادھر آؤ. ہارون مکی چلے آئے. جی مولا سلام. وعلیکم السلام. ہارون مکی یہ دیکھو تنور ہے. کہاں ہے مولا؟ کہ اس کے اندر دیکھو کیا ہے؟ کہ آگ دہک رہی. کہ اس میں کود جاؤ. فوراً ہارون مکی اس میں کود گئے. کود جانے کے بعد امام نے ڈھاکن اس کے اوپر ڈھانپ دیا. اب یہ پریشان جو ایرانی تھا پریشان، بار بار کبھی تنور کو دیکھتا کبھی امام کو دیکھتا، ماتھے سے پسینے چھوٹنے لگے. امام نے کہا ہاں یہ بتاؤ اس وقت خراسان کا موسم کیسا ہوگا، ٹھنڈا ہے یا گرم ہے؟ بارشیں ہو رہی ہے، اور فلاں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، فلاں صحابی ہوا کرتا تھا رسول کا چاہنے والا، میرے بابا کا چاہنے والا، میرے دادا کا چاہنے والا، اس کی اولاد بھی تو ہوگی، وہ کیسے ہے کیا ہے؟ اب وہ پریشان ہو کے کہنے لگا مولا آپ طرح طرح کے سوال کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپ کا چاہنے والا یہاں جل رہا ہے، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے؟ جو ایران میں ہے کبھی مر گیا، اس کی اولاد کیا کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ کیا دیکھوں آقا، وہ تو مر گیا ہوگا. کہ ابھی بھی تم معرفت کے منزل پہ نہیں پہنچے، تم میرے شاگرد ہو لیکن ایسی معرفت نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، جیسے ہم چاہتے ہیں. آؤ میرے ساتھ. گیا. ایک مرتبہ تنور کا ڈھکن ہٹایا گیا. کہ دیکھو. اب جو دیکھا تو آگ گلزار ہو گئی ہے. ہارون بیٹھ کے ہارون مکی قرآن کی تلاوت کر رہے. امام کی طرف دیکھا، مسکرائے. امام نے کہا چلو باہر آ جاؤ. ہارون مکی باہر نکل گئے پریشان، کبھی ہارون کو دیکھتا ہے، کبھی اس آگ کی بھٹی کو دیکھتا ہے، کبھی امام کو دیکھتا ہے. کہا مولا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ دیکھو یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اور جب تک ہماری مرضی نہیں ہوگی اسے آگ ہی کیا دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ہم وقت کے امام ہیں. رضوان محترم یہ ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. جناب زرارہ امام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے. دو روایتیں ملتی ہیں ان کے بارے میں. ایک روایت یہ کہ 35,000 حدیثیں انہوں نے یاد کر رکھی تھی، اور ایک روایت 40,000 حدیثیں، اور 35 سال سے یہ امام کی شاگردگی میں تھے. ایک مرتبہ کہنے لگے، زرارہ کہتے ہیں کہ مولا 35 سال ہو گئے آپ حج کے احکام بتا رہے ہیں، یہ حج کب ختم ہوگا؟ ابھی تک حج کا ہی چیپٹر آپ مجھے پڑھا رہے. امام نے مسکرا کے ایک عجیب و غریب جواب دیا کہ زرارہ دیکھو، حج آج سے نہیں ہو رہا ہے، جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے سے حج شروع ہو گیا. اس وقت سے لے کے آج تک کتنوں نے حج کیا، اور قیامت تک کتنے کریں گے. تو یہ بہت لمبا چیپٹر ہے. اتنے بڑے چیپٹر کو تم چاہتے ہو 35 سال کے اندر اندر ختم کر لو؟
پھر اس کے بعد مسکرا کے کہنے لگے میں اس کا لال ہوں جو بسم اللہ کی بے کی تفسیر میں ساری رات ختم کر دیا. جب دن نمودار ہوا تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا قرآن کی کتنی تفسیر ختم ہوئی؟ کہ ابھی تو بسم اللہ کی بے کی تفسیر چل رہی ہے. عزیزان محترم، ہم ان اماموں کے ماننے والے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ، ہمارے عقائد پہ، ہمارے دین پر اور ہمارے معاشرے میں. ہم پہچانے جاتے ہیں اس امام کے نام سے، ہمیں جعفری کہا جاتا ہے کیونکہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں. تو عزیزو، جو ان کا چاہنے والا ہو، ضروری ہے یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے بنائے جیسے امام چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہمارا کردار کچھ اور بتا رہا ہوں. کیسے کیسے چاہنے والے تھے اماموں کے، بہت سے واقعات ملتے ہیں. ایک مرتبہ، اچھا امام یہ نہیں کہ صرف ہمارے چہرے کو دیکھتے ہیں، ہماری نسلوں کو دیکھ سکتے ہیں امام. ارے جس کی دادا کی تلوار 7 نسلوں کو دیکھ سکتی ہو تو اس امام کی آنکھیں کہاں دیکھ سکتی ہوں گی؟ ابو بصیر آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا، امام کے ساتھ تھے، حج پہ جا رہے تھے. دیکھیے اب حج کا زمانہ آنے والا ہے. ایک تحفہ دے دوں آج کی اس مجلس میں. آپ جانتے ہیں میں اکثر و بیشتر اپنی مجلسوں میں چھوٹے چھوٹے تحفے دیا کرتا ہوں. کسی کی خواہش ہو کہ وہ حج پہ جائے لیکن ذریعہ نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، نہ صحت ساتھ دے رہی ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ معصومین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ حج پڑھے تو کتنا ثواب. کسی نے معصوم سے پوچھا مولا کتنا ثواب ہے سورہ حج کے پڑھنے کا؟ کہا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی حاجی ہوں گے اور جو اب تک جس نے حج کیا ہے، اور آپ دیکھیں کتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ تک کا معمول ہے حج پہ جانے والوں کا. اتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں. تو خلقت آدم سے بھی پہلے سے حج چل رہا ہے، اس وقت سے لے کر آدم تک، پھر آدم سے لے کے نوح تک، پھر نوح سے لے کے موسیٰ و عیسیٰ تک، پھر موسیٰ و عیسیٰ سے لے کے محمد مصطفیٰ تک، پھر محمد مصطفیٰ سے لے کے آج تک جتنے لوگ حج کر چکے ہیں اور قیامت تک جتنے کریں گے، اتنے حاجیوں کا حج کا ثواب 3 روز تک اگر کوئی سورہ حج پڑھے تو اللہ اتنا ثواب دے دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے یہاں ثواب کی کمی نہیں ہے، ہمیں لینا نہیں آتا. اور پھر امام نے کہا، معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کی خواہش رکھتا ہو تو سورہ حج مسلسل پڑھتا رہے، موت سے پہلے اللہ ضرور اس کو حج کرائے گا. اور اگر وہ ایسا تھا کہ جا ہی نہیں پایا اور موت ہو گئی تو اس کو جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو حاجی اٹھایا جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو بصیر امام صادق آل محمد کے ساتھ حج پہ گئے تھے، نظر تو نہیں آ رہا تھا، لبیک لبیک کی آوازیں سن رہے تھے، ایک شور تھا، لوگ لبیک لبیک اللہم لبیک آوازیں بلند کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے. ابو بصیر نے کہا مولا لگتا ہے اس مرتبہ بہت سارے حاجی آئے ہوئے، چاروں طرف سے حاجیوں کی آواز آ رہی. کیا دیکھنا چاہتے ہو ابو بصیر کتنے آئے؟ کہ مولا مجھے نظر نہیں آتا. گھبراؤ نہیں، قریب آؤ. قریب آئے، چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو ابو بصیر دیکھ رہے ہیں کہ حاجیوں کا لباس تو ہے، کوئی گھوڑے کی شکل میں ہے، کوئی ہاتھی کی شکل میں ہے، کوئی کتے کی شکل میں ہے، کوئی بندر کی شکل میں. پریشان ہو کے کہنے لگے مولا یہ کیا، یہ تو جانور ہے. کہیں کہیں کوئی حاجی نظر آ رہا ہے. کیا جو تم کو حاجی نظر آ رہا ہے وہی حاجی ہے، باقی یہ جتنے بھی ہیں ان کے حج قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ حج میں آئے ہیں غیبت کر رہے ہیں، حج میں آئے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، حج کا احترام نہیں ہے. لہٰذا اللہ اس کا حج قبول کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے.
ایک مرتبہ ابو بصیر قدموں پہ گر جاتے، مولا آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ میں آپ کے ساتھ حج کر رہا ہوں، مولا مجھے میرے لیے دعا کریں کہ مجھے ایسا اللہ بنا دے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، ایسے ایسے چاہنے والے امام کے۔ ایک اور واقعہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بس آپ کو سامنے پیش کروں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کر دوں گا انشاءاللہ۔ ایک شخص مصر سے چلا، اس نے غصے کے عالم میں اپنی بیوی کو 3 طلاق کہہ دیے۔ اب اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ میں جو غصہ ہوا تھا وہ اس میں میری غلطی تھی، میری بیوی کی غلطی نہیں تھی۔ اسے احساس ہوا، اچھا چاہتا بھی بہت زیادہ تھا اپنی بیوی کو، اب پریشان ہو گیا، ارے میری بیوی مجھ پہ حرام ہو گئی کیا؟ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا تیری طلاق ہو گئی، تو کہا ایسے نہیں، میں علماء سے پوچھوں گا۔ تو اس وقت کے ہر فرقے کے عالم کے پاس جاتا رہا، سب نے کہا تیری طلاق ہو گئی۔ پھر کیا طریقہ ہے اس سے پھر رجوع کرنے کا؟ کیا اس کی شادی کسی اور شخص سے کر دینا؟ وہ کچھ عرصے اس کے ساتھ رہے گی، اور جب وہ طلاق دے گا تو واپس تو اپنی بیوی سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ کیسا مذہب ہے؟ میری غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی بیوی کی شادی کسی اور سے کروں۔ وہاں پہ ایک امام کا چاہنے والا تھا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا تھا، محب اہل بیت۔ اس نے کہا گھبرانا نہیں، ایک کام کر، تو مدینے چلے جانا، وہاں پہ میرا مولا صادق آل محمد رہتا ہے، جاؤ جا کے مولا سے پوچھو مسئلہ، وہ جو بتائیں گے وہی صحیح ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ نکلا، مصر سے سفر کرتا کرتا مدینے آیا۔ اب مدینے کی حالت یہ تھی کہ اس وقت وہاں کے حاکم نے امام کو نظر بند کر رکھا تھا، ہاؤس اریسٹ کر دیا تھا، وہ اپنے گھر میں نظر بند تھے، کوئی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا، کوئی ان سے ملنے جا نہیں سکتا، یہ حالات تھے۔ اور پھر جس محلے میں امام کا گھر تھا، جگہ جگہ پولیس کی ڈیوٹی، جگہ جگہ سپاہیوں کی ڈیوٹی تھی، کہ جب مدینے کے دروازے پہ پہنچا، سپاہیوں نے روکا، کون ہو تم؟ کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا ایسے ہی مدینے شہر دیکھنے آیا، کیونکہ جانتا تھا امام پہ پابندیاں ہیں، امام کا نام نہیں لیا۔ کہا ٹھیک ہے تم اندر آ سکتے۔ اندر گیا، اب جب محلے کی طرف گیا تو دیکھا کہ محلے پہ بہت سختی ہے، وہاں جانے کا سوال ہی نہیں ہوتا امام کے پاس۔ ہر روز آتا، محلے کو دور سے دیکھتا، واپس چلا جاتا۔ کسی جگہ اس نے قیام کیا تھا، سوچنے لگا، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے مسلسل گزر گئے۔ امام کے چاہنے والوں سے ملاقات کیا، کہ کیسے کروں، میں امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو بہت مشکل کام، تو کیسے ملے گا؟ لیکن اسے کہتے عقیدہ۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ امام کس حالت میں ہے، لیکن امام وقت ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں مجھے، انہیں تو پتا ہے کہ میں کس حالت میں، مجھے یقین ہے کہ ایک دن امام ضرور بلائیں گے۔ دیکھیے یہ اسے کہتے یقین۔ آج ہم بھی اپنے امام کے دور میں ہیں، کیا ہمارے دلوں میں وہ یقین ہے کہ ہماری ملاقات امام سے ہوگی؟ اس وقت یقین ہو سکتا ہے جب ہم اپنے اعمال میں اچھے ہوں، اپنے اعمال میں سچے ہوں۔ عزیزان محترم، لہذا ضرورت ہے اپنے آپ کو ایسے بناؤ جیسے امام چاہتے۔ اب بہرحال دل میں امام کی محبت پیدا ہوگی، روز چاہنے والوں سے ملتا تھا، ان سے باتیں ہوتی تھی، مولا کے فضائل سنتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، نماز پڑھ کے رو رو کے دعا کرتا تھا، پروردگار میں امام کے شہر میں آ گیا ہوں، کتنا بد نصیب ہوں، امام سے مل نہیں سکتا، مجھے میرے سوال کا جواب ملے نہ ملے لیکن امام سے ملاقات ہو جائے، یہی آرزو ہے میری۔ اس کے بعد بھلے سے میری زندگی ختم ہو جائے، بھلے سے مجھے موت مل جائے، یہ کہتا۔ ایک دن مدینے کے باہر نکل کے بیٹھ کے سوچ رہا تھا کیا کروں، دیکھا کہ ایک سبزی فروش، سبزی بیچنے والا اپنے خچر پہ سبزی لاد کے آ رہا۔ کہا کہ تو کون ہے؟ کہا میں سبزی فروش ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ مدینے کے گلیوں میں سبزی بیچنے جاتا ہوں۔
کہا بنی ہاشم کے محلے میں بھی جاتا ہے؟ کہا ہاں بالکل جاتا ہوں، تجھے کوئی روکتا نہیں ہے؟ کہا کون روکے گا، میں تو سبزی فروش ہوں۔ کہا اچھا، کیا تو سبزی بیچ دے گا؟ میں لے لوں گا، تیرے خچر سمیت کتنا پیسہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا اتنا پیسہ۔ کیا سارا پیسہ دے دیا؟ کیا تیرا لباس بھی مجھے دے، اس کے بھی پیسے رکھ۔ وہ لباس پہنا اور خچر پہ سبزی لے کے چلا۔ جب مدینے میں پہنچا، محلے بنی ہاشم کے انٹرنس میں جیسے پہنچا، سپاہیوں نے روکا، کون ہو؟ کہ سبزی فروش ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہ سبزی بیچ دے، روز آتا ہوں۔ کہا ہاں، دوسرے نے کہا یہ تو روز آتا ہے۔ کہا اس کو جانے دو۔ اندر آ گیا۔ محلے بنی ہاشم میں سبزی لے لو، سبزی لے لو کی آواز بلند کرتے کرتے جیسے جیسے وہ امام کے دروازے کے قریب آتے گیا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی۔ کہا پروردگار، اتنا قریب آنے کے بعد اگر امام سے ملاقات نہ ہوئی، میں رنج سے مر جاؤں گا، میں دکھ سے مر جاؤں گا، میں غم سے مر جاؤں گا۔ میرے امام جعفر صادق، میرے امام سے میری ملاقات کرا دے۔ جیسے دروازے کے قریب پہنچ کے اس نے آواز لگائی، اب اگلا قدم اسے آگے لے جا رہا تھا۔ کہ پروردگار بس یہی موقع ہے، اگر امام نے مجھے نہیں بلایا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، اتنے دور سے آیا ہوں، امام سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا، اتنے میں امام کا دروازہ کھلا۔ ایک غلام نے آ کے کہا آؤ، مولا نے سبزی کے لیے تم کو اندر بلایا۔ جیسے ادھر بڑھا، سپاہیوں نے پھر روکا، کہاں جاتا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں غلام بلا رہا ہے، مولا سبزی لینا چاہتے ہیں۔ اچھا چلو ہم بھی چلتے ہیں ساتھ۔ دو سپاہی ساتھ میں آئے، سبزی دیکھنے لگے، سبزی کو چنا، قریب میں آئے، کہنے لگے تیری طلاق نہیں ہوئی۔ مولا میں نے تو آپ سے سوال ہی نہیں کیا تھا۔ کیا پھر تو تم نے ہمیں نہیں پہچانا؟ ہم وہ ہیں جو تمہارے سوال کے محتاج نہیں ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں تم کس مقصد سے آئے ہو۔ کیا مولا گھبرا کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا ڈرو نہیں، تمہاری میری آواز ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ ایک مرتبہ ہمت سے کہنے لگا، مولا آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے اتنا تو کہہ دیا کہ میری طلاق نہیں ہوئی، جبکہ میں نے 3 مرتبہ طلاق 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 کہا تھا۔ مولا کوئی دلیل؟ اب امام کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ قرآن سے دلیل پیش کر سکے، حدیث سے دلیل پیش کر سکے، لہٰذا امام نے اتنا کہا کہ بس یہ سمجھو کہ تم نے غصے میں طلاق 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 کہا، اور غصے میں کوئی کام اچھا نہیں ہوتا، لہٰذا طلاق تمہاری نہیں ہوئی، اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے، تم واپس جا سکتے ہو۔ وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہوا واپس چلا گیا۔ دیکھیے کیسے کیسے حالات تھے، امام کے زمانے میں اتنا آسان بھی نہیں تھا، پھر ایسے میں بھی امام نے اتنا دین کو بڑھایا کہ آج ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اتنا ستایا گیا تھا امام کہ امام کے گھر کو جلا دیا گیا۔ امام دوڑتے ہوئے باہر نکلے، اپنی عورتوں کو اکٹھا کیا، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا۔ میرا دل چاہتا ہے امام سے عرض کروں، مولا آپ کے دروازے کو جلایا گیا، آپ کے گھر کو جلایا گیا، اور آپ کی عورتیں ان کے سروں پہ چادریں تھیں، کسی نے ان کی چادروں کو نہیں چھینا، لیکن مولا مجھے ایک منظر یاد آتا ہے، کربلا کے میدان میں خیمے حسینی کو جلایا گیا تھا، جب قیام جلنے لگے تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آتی، جب وہ جلنے لگتا تو تیسرے خیمے میں جاتی، جب وہ جلنے لگتا تو چوتھے خیمے میں جاتی۔ اس طرح سے جب بیویاں آخری ایک خیمہ رہ گیا جس میں سید سجاد غشی کے عالم میں ہے، جناب زینب نے ساری عورتوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد سے کہنے لگی، سجاد آنکھیں کھولو میرے لال اور بتاؤ تم وقت کے امام ہو، مسئلہ کیا کہتا ہے؟ اگر ہم باہر جاتی ہیں تو ہماری چادریں چھین لی جائے گی، ہمیں بے پردہ کیا جائے گا، اگر ہم اندر رہتی ہیں تو جل جائیں گی، بتاؤ کیا کریں؟ کہ پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، لہٰذا باہر نکلیے لیکن رک جائیے، آپ کے سروں پہ چادریں ہیں۔ کہ نہیں، ہماری چادریں چھین لی گئی ہیں۔ تو سید سجاد جھکے، ایک ایک مٹھی خاک اٹھایا، ایک ایک بیوی کے سر کے اوپر ڈالتے گئے، ایک ایک بیوی گزرتی رہی اور بالوں کو کھولے ہوئے تھیں۔ سید سجاد نے کہا،
آج سروں پہ چادریں نہیں ہے تو اپنے آپ کو اس طریقے سے بچاتے ہوئے جانا، اپنے آپ کو یعنی بالوں سے پردہ کرنا اور بالوں کا پردہ خاک سے کرنا۔ ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے عزیزان گرامی، یہاں پہ یہ کربلا تھی جس میں خیمے جلے تھے، لیکن ایک اور جگہ گھر جلایا گیا تھا، دروازہ جلایا گیا تھا، وہ کسی اور کا دروازہ نہیں تھا، وہ رسول اللہ کی بیٹی سیدہ کا دروازہ تھا۔ سیدہ کے دروازے پہ آ کے لوگوں نے کھٹکھٹانا شروع کیا، سیدہ دروازہ کھولو، رسول کی بیٹی دروازہ کھولو۔ اندر سے سیدہ نے کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی، کہ ہم گھر جلا دیں گے، کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کر دو۔ ایک مرتبہ آگ لگائی گئی، دروازہ جلنے لگا، ایسا دھکا مارا گیا کہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ آ گیا، سیدہ دیوار اور در کے بیچ میں پس کے رہ گئی، سیدہ کے پھسلی ٹوٹ گئی اور محسن شہید ہو گئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ امام کو زہر دیا گیا، چھٹے امام جب دنیا سے گزرے ہیں تو ساتویں امام آئے، انہوں نے غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کہوں گا مولا آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ کو غسل و کفن ملا، آپ کے بیٹے نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن ہائے کربلا میں آپ کے جد حسین کا جنازہ اس حالت میں پڑا تھا۔ جب بیویاں گزرنے لگی دیکھا کہ حسین کا جنازہ پڑا ہوا ہے، نہ کفن ہے نہ کچھ ہے۔ سیدانیہ تڑپ کے کہتی ہیں، اس میں سے زینب نے آواز دی، اے بھیا ہمیں معاف کرنا، ہمارے سروں پہ چادریں بھی نہیں ہے، ورنہ ہم اس چادر کا پردہ کر دیتی آپ کے لیے اور اسی کو کفن بنا کے آپ کے میت پہ ڈال دیتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ تسلیما لامر مولا، اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمة انت فاطر السماوات والعرض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس مجلس عزا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، پروردگار اس مجلس عزا کو منعقد کرنے والے، انتظام کرنے والے، اس کو آن لائن جو ہے نا پیش کرنے والے، جو بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، پروردگار سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا، تجھے واسطہ ہے مولا علی کا، حسن و حسین کا، کربلا کے شہداء کا، جناب سکینہ کا واسطہ، امام زمانہ کا واسطہ۔ پروردگار ہماری قرض داریوں کو ادا فرما، پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار یہ کرونا وائرس جو چلا ہے، پروردگار تمام انسانوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ہمارے جو شیعہ ہیں انہیں نہیں، جو مسلمان ہے، جو غیر مسلم ہے، سب کو پروردگار، سب کو جتنے بھی انسان ہیں اس آفت سے محفوظ رکھ۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار۔